بہت شکریہ منیف صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا۔ میں آؤں گا مصعب بن عمیر آپ کی طرف۔ مصعب صاحب، جو اسلامی جمہوریہ پاکستان، میں اب اسلامی جمہوریہ پاکستان کہوں یا پاکستان کہوں، کیونکہ ہمارے وزراء ہی ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جس کے اندر عجیب طرح کی فضا پیدا ہو رہی ہے، آپ کیا کہیں گے؟ کیا علماء کا کوئی کردار نہیں تھا اسلامی جمہوریہ پاکستان بنانے میں؟ سب سے پہلے بھی بہت شکریہ، آپ نے انوائٹ کیا اپنے پروگرام میں۔ میں کہنا چاہوں گا جی کہ ابھی جن لوگوں کے ہاتھوں میں اللہ رب العزت نے اقتدار دے رکھا ہے، یہ لوگوں کو حقیقت سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بنیادی طور پہ جب اسی ہندوستان میں اسی سب کانٹیننٹ میں برصغیر میں مسلمان ایک عرصہ تک حکومت کرنے کے بعد ان سے اقتدار چھن گیا، تو انگریز آ کے اس پہ قابض ہوا، تو اس انگریزوں کے خلاف، ان کی اس حکومت کے خلاف سب سے پہلے جو اعلان بغاوت بلند کیا تھا، وہ اس میں سب سے اہم کردار علماء کا ہی تھا۔ تحریک خلافت جو ہے وہ سیاسی سرگرمیوں کا آغاز ہے، اور تحریک خلافت میں مولانا شوکت علی خان، مولانا محمد علی جوہر، مولانا ظفر علی خان صاحب جو بڑی اہم ہستیاں تھے، اسی طرح مولانا محمود حسن صاحب اور پیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے نام ہمارے پاس آتے ہیں کہ جنہوں نے تحریک خلافت کی ان بنیادوں میں بڑا کام کیا جو کہ سیاسی طور پہ ایک بنیاد تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزوں کی طرف میں آپ کا دھیان راغب کروانا چاہوں گا۔ دو تاریخی واقعات موجود ہیں۔ ایک تو سلہٹ بنگال کی جب تقسیم کا واقعہ پیش آیا تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ مشرقی پاکستان جو ہے جی اس کو پاکستان کا حصہ بنایا جائے۔ سلہٹ ایک بڑی آبادی تھی اور سلہٹ کا فیصلہ یوں کیا گیا کہ یہاں ریفرینڈم کروایا جائے۔ ریفرینڈم سے مراد جی وہاں کے لوگوں سے رائے لی جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ وہ پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں یا ہندوستان میں رہنا چاہتے ہیں۔ تو وہاں جب ریفرینڈم کروایا گیا تو سب سے اہم کردار جو تھا وہ مولانا شبیر احمد عثمانی اور ان کی پوری ٹیم کا تھا کہ اس ریفرینڈم کے دوران مسلمانوں کو انہوں نے راستہ ہموار کر کے پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کے لیے تیار کیا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جو آپ کا ابھی موجودہ KPK ہے جس کو آپ خیبر پختونخوا کہتے ہیں، اس کا ریفرینڈم، یہ بھی ریفرینڈم پہ فیصلہ ہوا اور اس صوبہ سرحد کی عوام سے بھی رائے شماری کے بنیاد پر ان کا فیصلہ کیا گیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں یا کہ یہ وہاں ہندوستان میں رہنا چاہتے ہیں۔ تو اس کو پاکستان کا حصہ بنانے میں سب سے اہم کردار جو تھا وہ مولانا ظفر علی خان صاحب کا، اور ایک اور عالم دین تھے۔ بالکل یقینی بات ہے، دو علماء بڑے تھے، ان کا بڑا اہم کردار تھا ان کو اس ریفرینڈم میں بھی، اس ریفرینڈم کو کامیاب کروانے میں اور اس کو پاکستان کا حصہ بنانے میں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جب پاکستان بنا، جیسا کہ آپ نے پہلے بھی تذکرہ کیا، کراچی میں سب سے پہلے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو جھنڈا تھمایا وہ مولانا شبیر احمد عثمانی کے ہاتھ میں تھمایا، اور ڈھاکہ میں سب سے پہلے پاکستان کا پرچم لہرانے والے مولانا ظفر علی خان تھے۔ اور یہ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں جی معذرت کے ساتھ، یہ دونوں حضرات جو جھنڈا تھامنے والے دونوں علماء تھے، اور یہ اس بات کی بڑی جیتی جاگتی دلیل ہے کہ یہ دو علماء کے ہاتھوں میں جھنڈا دینا یہ ان کی خدمات کا اعتراف کرنا تھا کہ اگر وہ لوگ اس پس پشت میں نہ ہوتے تو کبھی بھی پاکستان اس انجام تک نہ پہنچتا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ قائد اعظم محمد علی جناح اگر آپ دیکھتے ہیں تو ان کے پیچھے آپ کو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی نظر آئیں گے۔ ان کے پیچھے آپ کو مولانا اشرف علی تھانوی بھی مولانا اشرف علی تھانوی کے ساتھ ساتھ آپ کو مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر علی خان، اسی طرح سید محمود الحسن صاحب اور بہت بڑے بڑے علماء کا پورا کردار تھا۔ یہاں تک کہ جو اسلام کا ایک بنیادی تصور ہے کہ مسلمانوں نے جو دو بڑی ہجرتیں کی ہیں، وہ چاہے مکہ سے لے کے مدینہ کی طرف ہو یا مکہ سے لے کے حبشہ کی طرف ہو، اس کا بنیادی مقصد آزادی تھا۔ اور وہ کون سی آزادی؟ جس آزادی کی برکت سے یا جس نسبت سے ہم اسلام کے اصولوں کے مطابق چل سکیں۔ ایک اور باقی جی ایک اور بات ہے یہاں پر، ایک اور بات کریں گے۔ انہوں نے بیان میں یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو پسماندگی کا شکار ہیں، یہ آملیٹ نہیں کھا سکتے، یہ ڈبل روٹی نہیں کھا سکتے، تو یہ کیسی بات ہے؟ یہ تو انتہائی عجیب سی طرح کی فضا پیدا کرتا ہے۔ کیا تمام اسلامی جماعتیں جو پسماندہ ہیں؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، یہ مسکنسیپشن ہے۔ ہماری جو ماڈرن سوسائٹی جس کو نام دیا جا رہا ہے، جدت پسند جو ہیں، یہ صرف لبرلزم پہ مبنی ان کے عقائد ہیں، یہ ان لوگوں کو، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ میں ایک اور چیز شیئر کرتا چلوں، پینٹ شرٹ، ٹائی، چھری کانٹا، یہ ساری چیزیں تو ہیں ہی مسلمان کی ایجاد۔ ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اگر قائد اعظم محمد علی جناح پینٹ شرٹ پہنتے تھے، اگر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پینٹ شرٹ پہنتے تھے یا اس لباس کو پسند کرتے تھے، تو اس میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ وہ یورپی کلچر کے دل دادا تھے، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ مسلمانوں کی بنیاد تھی کہ مسلمان ہر چیز کے بنانے والے ہیں۔ چھری کانٹے کی ایجاد مسلمانوں نے کی، اب انہوں نے انڈے کی مثال دی، آملیٹ کی مثال دی، جو بھی باتیں کی، اسلام پر چلنے والا شخص کبھی پیچھے نہیں ہو سکتا۔ میں ایک سٹیٹمنٹ دیتا چلوں، دنیا کا جدید ترین مذہب
اسلام ہے اللہ کے فضل سے. جی. اور آج بھی جو شخص اسلام پہ چل رہا ہے وہ اس کو مزید ماڈریٹ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو اس طرح کے ماڈرن لوگ ہیں جو سیکولر عقائد پر یقین رکھتے ہیں, ہم ان کی تردید کرتے ہیں اور ہم ان کو منہ توڑ جواب دیتے ہیں کہ اسلام کے جو فالوور ہیں وہ قطعی طور پر اس آزادی کی تحریک سے نہ پیچھے رہے اور نہ ہی پاکستان بننے کی تحریک سے پیچھے رہے. یہ جو ان کا یہ نعرہ ہے کہ اس نظریے کے ساتھ یا پاکستان بننے کے ساتھ علماء کا کوئی کردار نہیں, یا آج کل کی جو اسلامی پارٹیاں سامنے پھر رہی ہیں ان کا کوئی کردار نہیں, تو میرے خیال میں فواد چودھری صاحب کو تاریخ کے کچھ اوراق کو کھنگال کر پڑھنے کی ضرورت ہے. ایک اور بات کی انہوں نے اینڈ میں, وہ مکمل کلپ نہیں مجھے مل سکا, انہوں نے بات کی یہ جی کہتے ہیں میوزک حرام ہے, ہر چیز حرام ہے, تو کیا میوزک حرام ہونا اور میوزک حلال کیا لیڈروں کے لیے ہو سکتا ہے؟ کیا وہ کیسی بات کر چکے ہیں؟ مجھے واقعی ان کی بات کی سمجھ نہیں آئی. دیکھیں نا جی, ہر چیز کو مس کنسیپٹ کر کے لوگوں کے سامنے جو ہے نا دوگلی رائے سے پیش کیا جاتا ہے. ابھی ہم نے منیب بھائی کو لیا کال پہ, جو صدر جماعت اسلامی یوتھ ضلع اوکاڑا تھے. منیب بھائی نے بڑی پیاری باتیں کی کہ جب ان کو ووٹ لینے کی باری آتی ہے تو یہ اسلام کا نعرہ لاپتے ہیں, یہ اسلامی ریاست کا اور مدینہ کی ریاست کا نام لیتے ہیں, اور جب یہ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو یہ انہی اسلامی علماء اور اسلامی لوگوں کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں. تو میرا خیال میں یہ دوہرا معیار ہے. اس بندے کو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس بندے کو کبھی اللہ رب العزت اسلام کی, دین کی, قرآن کی, حدیث کی, شریعت کی سمجھ نہیں دے سکتے جو علماء کے بارے میں بغض رکھتا ہو. تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم ایسے لوگوں کو حکمران بنا کے بیٹھے ہیں کہ جو علماء کے بارے میں بغض, اور وہ بھی سر عام ٹی وی چینلز پر ان کے بارے میں بغض نکالتے ہیں. جو بندہ علماء سے بغض رکھتا ہے کم از کم اس کو دین کی سمجھ نہیں آ سکتی. جی, اسلام نہ تو میوزک کی اجازت دے رہا ہے اور نہ اسلام یہ آپ کو روک رہا ہے کہ آپ چھری کانٹے کا استعمال چھوڑ دیں. چھری کانٹے کا استعمال آپ کر سکتے ہیں, ڈبل روٹی کھا سکتے ہیں, اور ڈبل روٹی کھانے سے کوئی آپ بڑی شخصیت نہیں بن سکتے, اور ڈبل روٹی چھوڑ کے آپ کو یہ پسماندگی کی طرف نہیں جا سکتے. یہ میں کہوں گا اسلامی جمہوریہ پاکستان کے جو نام نہاد ابھی لیڈر بنے ہوئے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان بنانے میں کسی اسلامی شخصیت کا ہاتھ نہیں تھا. مصطفیٰ صاحب نے بڑی پیاری باتیں کی کہ مولانا ظفر علی خان, مولانا محمد علی جوہر اور ان کے ساتھ کافی شخصیات گنوائی انہوں نے. اسلام پاکستان کے لیے انہوں نے کام کیا. عطاءاللہ شاہ بخاری ایک بہت بڑا نام ہے جنہوں نے پاکستان کے وجود کے لیے کام کیا اور باقاعدہ لوگوں کو موٹیویٹ بھی کیا. تو یہ چیزیں دیکھنی ہوں گی, اور آگے چلتے ہیں, لیتے ہیں چھوٹی سی بریک, اور بریک کے